اور تم جو کہتے ہو سنانے کی نفی ہے لیکن آگے سننے کی نفی، اوے سننے کی نفی نہیں ہے، تو کوئی مثال پیش کرو جہاں سنانے کی نفی ہو اور سننے کی نفی نہ ہو۔ اس کی مثال ان کے پاس کوئی نہیں ہے۔ کوئی قرآن کی آیت ہو جہاں پر نفی ہو سنانے کی اور ساتھ آگے سننے کی نفی نہ ہو بلکہ سننے کا ثبوت ہو، کوئی قرآن کی آیت، کوئی حدیث، کوئی عرب کا مقولہ نثر کا یا نظم کا، نثر کا یا نظم کا، جہاں پر کیا ہو سنانے کی نفی تو ہو سننے کی نفی نہ ہو، اس کی کوئی مثال تو پیش کرو، اس کی کوئی مثال تو۔ لیکن سائل حضرات اس کی کوئی مثال پیش کر سکتے، اس کی کوئی مثال پیش کر سکتے جہاں پر سنانے کی نفی ہو اور آگے سننے کی نفی؟ یہ تھوڑا سا دقیق سا جواب ہے، اس لیے اس کو میں نے مؤخر کر دیا۔ اب عبارت میں پڑھ کے سناتا ہوں، اللہ کرے آپ کو کچھ سمجھ آ جائے۔ کوئی آیت قرآنیہ، کوئی حدیث صحیح، کوئی خالص عرب کا مقولہ نثر کا یا نظم کا نظیر کے طور پر پیش کرو جس میں اسماع کی نفی ہو لیکن سماع کی نفی نہ ہو۔ جاؤ پیش کرو کوئی مثال، اور سمجھے؟ تم جو کہتے ہو یہاں پر جی اسماع سنانے کی نفی ہے لیکن سننے کی نفی نہیں ہے، وہ تو کوئی مثال تو لاؤ نا، اس کی کوئی مثال تو پیش کرو کہ دیکھو جی اس مثال کے اندر سنانے کی نفی ہے اور سننے کی نفی۔ اس پر آگے جا کے ایک آئے گا سوال، وہ یہاں پر میں تھوڑا سا سمجھا دیتا ہوں۔ یہیں پر کوئی آدمی ہمیں کہے اور چلو جی تم مثال پیش کرو کہ سنانے کی نفی کر دی جائے تو سنانے کی نفی بھی ہو تو سننے کی نفی بھی ہو، ان کے پاس کوئی مثال نہیں ہے، کوئی نظیر نہیں ہے جہاں پر سنانے کی نفی ہو اور آگے سننے کی نفی نہ ہو، ان کے پاس کوئی مثال، ان کے پاس کوئی نظیر نہیں ہے۔ تم کوئی نظیر دے دو کہ سنانے کی نفی ہو تو ساتھ سننے کی نفی خود بخود ہو جائے۔ تو جواب سنو، ہم کہتے ہیں جی بالکل آئیے ہم حاضر خدمت ہیں جی، آپ ہم پہ فتوے لگائیں، ہم دلائل سنائیں انشاءاللہ۔ آؤ صحیح جی، ذرا بات سنو صحیح جی، ذرا کانوں کو کھولو صحیح جی، ہم حاضر ہیں خدمت کے لیے انشاءاللہ۔ تو آئیے جی ہم پیش کرتے ہیں نظیر اور نظیر بھی بے نظیر، ہم پیش کرتے ہیں نظیر اور نظیر بھی بے نظیر۔ وہ اس کے ساتھ ہی ذرا آگے پڑھو، لا تسمع الموتى، آگے وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، یہ ساتھ ہی بالکل۔ لا تُسْمِعُ الصُّمَّ، آپ نہیں سنا سکتے بہروں کو، آپ بہروں کو سنا سکتے، نفی کس کی؟ سنانے کی، نفی کس کی؟ اب آگے بہرا سنتا ہے، بہرا سنتا بھی، سنانے کی نفی بھی ہے تے سننے کی نفی بھی ہے، ساتھ ہی موجود ہے جی، ساتھ ہی بالکل۔ اور سمجھے، لا تسمع الصم، آپ بہرے کو سنا سکتے بھی نہیں تے بہرا سنتا بھی نہیں۔ اسی طرح لا تسمع الموتى، آپ مردے کو سنا سکتے بھی نہیں تے مردہ سنتا بھی نہیں۔ ہمارے پاس تو بالکل ساتھ موجود ہے جی، نظیر بے نظیر۔ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ، بہرے والی مثال اللہ جانتا تھا ایسے مولوی آ جائیں گے، اس لیے اللہ نے ساتھ نظیر پیش کیے، ساتھ کیا پیش کیے؟ نظیر پیش کیے، تاکہ مولوی انکار نہ کر سکے۔
اور سمجھے جس طرح بہرے میں سنانے کی نفی بھی ہے تے سننے کی نفی بھی ہے، اسی طرح مردے میں سنانے کی نفی بھی ہے اور سننے کی نفی، اور بلکہ ساتھ ایک اور نظیر بھی دیکھ لو، سمجھے ما انت بہاد العمی عن ضلالتہم، آپ اندھے کو دکھا سکتے اور وہ دیکھتا بھی، ہاں سمجھو آپ دکھا سکتے نہیں وہ دیکھتا بھی نہیں، اسی طرح مردے کو سنا سکتے نہیں مردہ سنتا بھی نہیں، اور بات سمجھے۔ اور اگر جو سائل معنی کرتا ہے جی سنانے کی نفی ہے سننے کی نفی، وہ مردے میں تو چلو کہے گا، جب بہرے میں کہے گا بہرا آپ سنا سکتے نہیں ہیں لیکن بہرا سنتا ہے، لوگ کہیں گے شیخ الحدیث صاحب کو جیل خانے بھیج دو پاگل ہو چکا ہے۔ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ، اور جو تم منع کرنا چاہتے ہو کہ سنانے کی نفی ہے لیکن آگے سننے کی نفی نہیں ہے، تو مردہ تو اب چھپا ہوا ہے، مردہ تو چھپا ہوا ہے، لیکن اللہ نے ساتھ مثال کیوں دی ہے؟ اللہ جانتا تھا ایسے مولوی آ جائیں گے۔ اب مردے میں تو تم کہتے ہو جی نفی ہے سنانے کی، سنا نہیں سکتا، سنتے ہیں، مردوں کو آپ سنا سکتے نہیں لیکن مردے سنتے ہیں، تمہارا معنی کیا جائے تو آگے کیا ہوگا؟ بہرے کو آپ سنا سکتے نہیں ہیں لیکن بہرا سنتا ہے، بہرا سنتا ہے۔ جب یہ کہو گے تو سیدھے کہاں جاؤ گے؟ پاگل خانے میں۔ کہاں جاؤ گے؟ پاگل، ہاں پاگل خانے میں بھیجا جائے گا۔ اور ساتھ دوسری مثال ما انت بہاد العمی، آپ اندھے کو دکھا سکتے نہیں لیکن اندھا دیکھتا ہے۔ مولوی صاحب کا معنی آیا، آپ دکھا سکتے نہیں ہیں لیکن اندھا دیکھتا ہے، تو لوگ کہیں گے یہ شیخ الحدیث اندھا ہو چکا ہے پاگل خانے لے جاؤ۔ اور بات سمجھو، سنانے کی نفی سے سننے کی نفی خود بخود ہو جاتی ہے، اس لیے حضرت عائشہ نے سنانے کی نفی کے ساتھ سننے کی نفی کی، حضرت عمر نے سننے کی نفی کی، حضرت ابن عباس نے سننے کی نفی کی، امام ابو حنیفہ نے سننے کی نفی کی، امام احمد نے سننے کی نفی کی، امام شافعی نے سننے کی نفی کی، مشائخ حنفیہ نے سننے کی نفی کی۔ سنانے کی نفی بھی ہے سننے کی نفی بھی ہے، بات سمجھے؟ جواب نمبر 4، ہوئے ہوئے ہوئے، اچھا جی کتنے جواب ہو چکے ہیں؟ 3۔ اب چوتھا جواب سنو، او نیچے ذرا چلے جاؤ، آپ کے پاس جو جواب نمبر 5 لکھا ہے، جواب نمبر، اب ذرا بات کو سمجھنا، مولانا سرفراز خان صاحب صفدر نے جہاں یہ سوال کیا ہے وہاں ایک اور سوال وہ کرتے ہیں، تو اس بات کو سامنے لا رہا ہوں جواب کے طور پہ، جواب سمجھو۔
مولانا سرفراز صاحب کہتے ہیں کہ ان آیتوں میں سننے کی نفی ہے، ان آیتوں میں سننے کی نفی، لیکن کون سے سننے کی؟ سماع نافع، سماع نافع یعنی ایسا سننا جس سننے پر نفع ہو، اس قسم کا سننا نہیں سنتے۔ سنتے تو ہیں لیکن ایسا سننا، اور سمجھے، جس سننے پہ کیا ہو؟ نفع ہو۔ سماع نافع ایسا سماع نہیں ہے۔ یہ کس نے لکھا؟ حضرت شیخ الحدیث صاحب نے۔ یہ سماع موتا صفحہ 229۔ سماع نافع اور سماع قبول یعنی ایسا سننا کہ سن کر وہ قبول کر لیں، ایسا سننا کہ سن کر وہ کیا کر لیں؟ قبول کر لیں۔ یہ قبول کرنے والا سننا نہیں سنتے۔ اب ذرا بات کو سمجھو، پہلے وہ کہتے تھے سنانے کی نفی ہے، سننے کی نفی ہے ہی نہیں، سننے کی نفی، اور سننے کی نفی کیا ہے؟ نفی سماع، نفی ہے ہی نہیں۔ اب کہتی ہیں نفی سماع نافع ہے، نفی سماع نافع ہے، نفی سماع قبول ہے۔ اب ذرا سمجھو، سماع کی نفی ہوگی تب آگے سماع قبول کی نفی ہوگی۔ ان کے نزدیک سماع کی نفی ہے ہی نہیں۔ جب سماع کی نفی نہیں تو سماع نافع کی نفی کہاں سے ہو گئی؟ اور سمجھے، مطلق سماع ایک اور سماع نافع کیا ہے؟ مقید۔ سماع نافع کیا ہے؟ جب مطلق نہ ہو تو مقید ہوتا ہی نہیں، مطلق نہ ہو تو مقید۔ تم ادھر کہتے ہو سماع کی نفی ہے ہی نہیں، جب سماع کی نفی ہے ہی نہیں تو سماع قبول کی نفی بھی طریقے اولا نہیں، سماع کی نفی نہیں تو سماع قبول کی نفی بھی طریقے اولا نہیں، سماع اجابت کی نفی بھی طریقے اولا نہیں، سماع نافع کی نفی بھی طریقے اولا نہیں۔ لیکن مولانا سرفراز صاحب سماع موتا صفحہ 229 پہ جا کے کہتے ہیں یہاں پر نفی سماع نافع ہے، نفی سماع نافع۔ پہلے کہتے تھے سماع کی نفی ہے ہی نہیں، اب مان لی کہ سماع کی نفی ہے، لیکن کون سا سماع؟ سماع نافع، سماع۔ اور جب مطلق سماع کی نفی کوئی نہ ہو تو مقید سماع کی نفی کیسے ہوگی؟ جب مطلق سماع کی نفی نہ ہو تو مقید سماع کی نفی ہو سکتی نہیں، بے طریقے اولا نہیں ہو سکتی۔ لیکن مطلب ہے جی، پہلے کہیں گے ہے ہی نہیں، پھر مطلب بنا اس سے تو پھر چلے گئے ادھر کے ہے، ادھر نہیں ہے، ادھر ہے۔ یہ عبارت بھی دیکھ لو، سماع موتا صفحہ 229 میں حضرت شیخ الحدیث صاحب لکھتے ہیں سماع نافع اور سماع مقبول، سماع نافع اور سماع مقبول کی نفی تسلیم کی ہے، اور سماع نافع کی نفی اس وقت ہو سکتی ہے جب نفی اسماع نفی سماع کو مستلزم ہو۔ اگر نفی سماع کو مستلزم نہ مانا جائے تو نافع اور مقبول سماع کو بھی مستلزم نہیں ہو سکتا، کیونکہ سماع نافع مقید ہے۔ جب مطلق ہی موجود نہ ہو تو مقید کیسے موجود ہو سکتا ہے؟ کیونکہ مقید مطلق مال قید کا نام ہوتا ہے۔ اب آؤ ذرا اگلی بات سمجھو، جواب نمبر 6۔ جواب نمبر جو آپ کے پاس آگے جواب نمبر 7 لکھا ہے، وہاں جاؤ ذرا، پہلے بات سمجھ لو۔
یہ سنانا، ایک کیا ہے سنانا اور ایک ہے سننا. کو بات سمجھ آ رہی ہے کوئی؟ ایک ہے سنانا اور ایک کیا ہے؟ یہ سنانا سبب ہے. سنانا کیا ہے؟ اور سننا مسبب. اب سبب ہوگا تو مسبب ہوگا، جب سبب ہی نہیں ہوگا تو مسبب بطریق اولا نہیں ہوگا. اور سمجھے سنانا کیا ہے؟ سبب. سننا کیا ہے؟ مسبب. جب کہہ دیا جائے کہ سنا سکتے نہیں ہو، سنانا نہیں ہے، سنانا تو سننا خود بخود نہیں رہتا. یہ کون سی بات ہے؟ جب کہہ دیا جائے آپ سنا نہیں سکتے تو خود بخود پتا چلے گا کہ وہ سنتے نہیں ہے. کیوں؟ سنانا کیا ہے؟ سبب. سنانا کیا ہے؟ سبب. جب سبب نہیں ہوگا تو مسبب بھی نہیں ہوگا. ذرا دیکھو جواب نمبر 7 میں، یہ شک نمبر 1 ہے جواب نمبر 7 کی. اسما سبب ہے اور سما مسبب ہے. وجود سبب وجود مسبب کو مستلزم ہے. وجود سبب وجود مسبب کو مستلزم ہے، لہذا نفی اسما کو نفی سما یقیناً مستلزم ہوگا. اور سمجھے اب جب نفی کر دی جائے گی سنانے کی تو خود بخود نفی ہو جائے گی سننے کی. اسی طرح شک نمبر 2، اس کو ذرا سمجھو. ایک ہے سنانا، یہ ہے اصل. سنانا کیا ہے؟ سننا کیا ہے؟ اس کی فرع. سنانا کیا ہے؟ اس کی. اب اصل ہوگا تو فرع ہوگا، اصل نہیں ہوگا تو فرع بھی. بات سمجھے؟ سنانا اصل ہے، سننا کیا ہے؟ فرع ہے. اصل ہوگا تو فرع ہوگا، اصل نہیں ہوگا تو فرع بھی. جب کہہ دیا جائے سنا آپ، میں سناؤں گا آپ سنیں گے، اور جب کہہ دیا جائے آپ سنا سکتے نہیں تو ان کا سننا بھی ہو سکتا نہیں. سنانا چونکہ کیا ہے؟ اصل، اور سننا کیا ہے؟ فرع. سنانا کیا ہے؟ اصل، اور سننا کیا ہے؟ جب اصل نہیں تو فرع بھی نہیں. اچھا جی، ذرا اور اوپر آئیے، جواب نمبر 6 دیکھیے. ایک آدمی نہ سنے، ایک آدمی، اس کے 2 سبب ہوتے ہیں. کتنے؟ 2 سبب. ایک ہے سنانے والے میں کمزوری ہو، وہ سنا سکے کوئی نہیں. سمجھو ذرا بات کو. نہ سننے کے سبب کتنے؟ نہ سننے کے سبب کتنے؟ 2. ایک ہے نقص، کمزوری فاعل میں ہو، سنانے والے میں نقص ہے، کمزوری ہے، وہ سنانے والا سنا سکتا نہیں ہے. وہ سنانے والا نہیں سنا سکے گا تو سننے والا بھی نہیں سن سکے گا. ایک. دوسرا، فاعل میں کمزوری نہ ہو، جو فاعل کا محل ہے سنانے والا، اس محل میں کمزوری ہو. اور سمجھے؟ ایک ہے سنانے والے میں کمزوری، سنانے. دوسرا ہے جس کو سنایا جا رہا ہے اس میں کمزوری. اب پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو آیتیں سناتے تھے، پیغمبر کریم کے سنانے میں کوئی کمزوری تھی؟ بولو، پیغمبر کریم کے سنانے میں کوئی کمزوری تھی؟ وہ تو قرآن خود کہہ رہا ہے ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا. آپ تو مومنوں کو سناتے ہیں. سنانے والا تو سنا رہا ہے، محنت کر رہا ہے. فاعل میں، سنانے والے میں تو کمزوری نہیں. پھر دوسرا ہے سننے والے میں، مثلا یہ ستون ہے، دیوار ہے، اب ہم سنانے والے ہیں لیکن ان میں صلاحیت سننے کی، ان میں سننے کی، تو یہ سن
نہیں سکے. نہیں سنیں گے. کیوں نہیں سنیں گے؟ ہمارے اندر کمزوری. کمزوری کس کے اندر؟ محل کے اندر. اب سمجھو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تو کوئی کمزوری، فاعل کے اندر تو کوئی نقص نہیں تھا، تو ماننا پڑے گا نقص تھا محل میں. نقص کس میں تھا؟ چنانچہ پہلے حوالہ گزر چکا ہے تفسیر البحر المحیط کا. انہوں نے لکھا کہ یہ جو زندہ کافر ہیں یا مردہ ہیں، لعدم القابلیت، لعدم ان مردوں میں سننے کی قابلیت کوئی نہیں. وہ سمجھے؟ سننے کی قابلیت کوئی نہیں. پیغمبر کریم تو سناتے تھے، لیکن آگے جو سننے کا محل تھا اس کے اندر سننے کی صلاحیت نہیں تھی. جب صلاحیت نہ ہو تو وہ سن سکتا. وہ سمجھے؟ تو اب سنانے والا سنا رہا ہے، وہ سمجھے؟ سنانے والا، لیکن سننے والے میں جب صلاحیت ہی نہیں تو وہ سنے گا بھی. جب یہ کہا جائے میرے پیارے پیغمبر آپ ان کو سناتے نہیں، یہ سنتے نہیں، کیوں نہیں سنتے؟ سنانے والا تو سنا رہا ہے، سنتے کیوں نہیں؟ اس لیے کہ کمزوری ان کے اندر ہے کہ وہ سننے کا محل نہیں رہے، ان کے اندر سننے کی صلاحیت کوئی نہیں ہے. اچھا جی، یہ جتنا سوال آپ کے سامنے آیا، آسان جواب تو پہلے دو تھے بڑے آسان، باقی یہ ساری دقیق بحثیں ہیں. آپ یاد رکھ سکیں تو ٹھیک ہے، نہ یاد رکھ سکیں تو بس آسانی بات ہے. جو تم نے مانا کیا یہ ثابت کرو نبی پاک نے، صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، مجتہدین نے یہ مانا کیا؟ نہیں کیا تو تمہارا مانا غلط. بس ایک. دوسرا، یہ تمہارا مانا نبی پاک کے معنی کے مقابل، حضرت عائشہ کے معنی کے مقابل، عبداللہ بن عباس کے معنی کے مقابل، حضرت عمر کے معنی کے مقابل، امام ابو حنیفہ کے معنی کے مقابل، امام شافعی کے معنی کے مقابل، جمہور مشائخ حنفیہ کے معنی کے مقابل، ان کے مقابل تمہارے معنی کو مانا جا سکتا. یہ آپ کے پاس جواب نمبر 4. ہاں سوال کرنے والے نے جو معنی کیا ہے کہ ان آیتوں میں سنانے کی نفی ہے اور سننے کی نفی نہیں ہے، سنانے کی نفی ہے اور سننے کی نفی نہیں ہے. حالانکہ حضرت عائشہ سننے کی نفی سمجھ رہی ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس سننے کی نفی سمجھ رہے ہیں، حضرت فاروق اعظم سننے کی نفی سمجھ رہے ہیں. لیکن چلو سوال کرنے والے نے سوال کر دیا، ہم کہتے ہیں یہ معتبر مفسرین میں سے کسی نے یہ معنی کیا ہی نہیں. وہ سمجھو پہلے تو یہ تھا تمہارا معنی نبی پاک نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، تابعین نے نہیں کیا، تبع تابعین نے. چھوڑو وہاں، نیچے آ جاؤ. بے شک اہل سنت والجماعت معتبر اور معتمد جتنی مختلف تفسیریں ہیں اہل سنت والجماعت کی، اہل سنت والجماعت مفسرین میں سے کسی نے یہ تمہارے والا معنی نہیں کیا. جب کسی نے نہیں کیا تو تمہارے دل کا تراشا ہوا خانہ ساز گھڑنتو معنی تمہیں مبارک ہو. مثلاً یہ تقریباً 40 کے قریب تفسیریں ہیں، ان 40 کی قریب تفسیروں میں سے کسی ایک تفسیر میں سمجھو
جو سوال کرنے والا کہتا ہے ان آیتوں میں سننے کی نفی نہیں ہے، سنانے کی نفی، سننے کی نفی کو مستلزم نہیں ہے، یہ جو معنی کیا گیا ہے اہل سنت والجماعت کی تقریباً 40 کے قریب تفسیریں، ان میں سے کسی کے اندر یہ معنی درج ہو، یہ آپ کے پاس لکھا ہے، اس کو اب دیکھتے جانا ذرا۔ یہ مختصر جواب نمبر 4 میں، جواب نمبر 4 یہ صفحہ 10 پہ یہ مختلف جتنی تفسیریں ہیں، نمبر 1 تفسیر البحر المحیط، نمبر 2 تفسیر النہر الماد، نمبر 3 تفسیر الدر اللقیط، نمبر 4 تفسیر کبیر، نمبر 5 تفسیر مدارک، نمبر 6 تفسیر کشاف، نمبر 7 تفسیر جلالین، نمبر 8 تفسیر بیضاوی، نمبر 9 تفسیر قرطبی، نمبر 10 تفسیر جامع البیان، نمبر 11 تفسیر مظہری، نمبر 12 تفسیر مراغی، نمبر 13 تفسیر محائمی، نمبر 14 تفسیر خازن، نمبر 15 تفسیر معالم التنزیل، نمبر 16 تفسیر فتح العزیز، فتح القدیر، تفسیر فتح القدیر 16، نمبر 17 تفسیر فتح القدیر، یہ فتح القدیر اور فتح العزیز، یہ تفسیر فتح القدیر، تفسیر الاقلیل، تفسیر ابو السعود، تفسیر زاد المسیر، تفسیر القاسمی، تفسیر جواہر الحسان، تفسیر کازرونی بربیضاوی، تفسیر التسہیل، تفسیر مراح لبید، تفسیر الوجیز، تفسیر ساوی، تفسیر عنایت القاضی بربیضاوی، تفسیر نیشاپوری، تفسیر جمل، تفسیر سواطع الالہام، تفسیر در منصور، تفسیر روح المعانی، تفسیر ابن کثیر، تفسیر روح البیان، تفسیر ابن جریر، تفسیر سراج منیر، تفسیر شیخزادہ، تفسیر مواہب الرحمن، تفسیر اضواء البیان، یہ تقریباً 40 کے قریب تفسیریں ہیں۔ ان تفسیروں میں سے کسی ایک تفسیر میں تمہارا معنی درج نہیں ہے، لہٰذا یہ تمہارا معنی اختراعی معنی، گھڑنتو معنی، یہ تمہارا گھڑنتو معنی تمہیں مبارک ہو، ہم مان سکتے نہیں ہیں۔ آئیے جی صفحہ 11 پہ ذرا دیکھو، صفحہ 11 پہ مفتی عزیز الرحمان صاحب دیوبندی کون؟ مفتی عزیز الرحمان صاحب، یہ جو فتاوی دارالعلوم دیوبند ہے، فتاوی دارالعلوم دیوبند، وہ لکھنے والے کون ہیں؟ مفتی عزیز الرحمان صاحب دیوبندی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ یہ مفتی عزیز الرحمان صاحب لکھتے ہیں فَإِنَّا عَدْمَ الْإِسْمَاءِ فَإِنَّا عَدْمَ الْإِسْمَاءِ يَسْتَلْزِمُ عَدْمَ السَّمَاءِ، کیا لکھتے ہیں؟ فَإِنَّا عَدْمَ الْإِسْمَاءِ يَسْتَلْزِمُ عَدْمَ السَّمَاءِ، ان آیتوں میں عدم اسماء یہ مستلزم ہے عدم سما کو، یہ عدم اسماء مستلزم ہے کس کو؟ عدم سما کو۔ جس طرح ان آیتوں میں نفی ہے اسماء کی، اسی طرح ان آیتوں میں نفی ہے کس کی؟ سما کی۔ آگے لکھتے ہیں وَهُوَ قَوْلُ مُحَقِّقِي الْحَنَفِيَّةِ، وَهُوَ قَوْلُ مُحَقِّقِي الْحَنَفِيَّةِ، اور یہی قول ہے محققین حنفیہ کا۔ یہ فتاوی دارالعلوم دیوبند صفحہ 438 جلد نمبر 5، فتاوی دارالعلوم دیوبند صفحہ 438 جلد نمبر 5۔
اب یہ صاف لفظ کے لکھ رہی ہیں، عدم اسماع مستلزم ہے عدم سماع کو، اور یہی مذہب ہے محققین حنفیہ کا۔ یہ کون بتا رہا ہے؟ فتاوا، اور بولو فتاوا دیوبند، فتاوا دیوبند، فتاوا، ہاں فتاوا دیوبند کہتا ہے کہ مردے نہیں سنتے، فتاوا دیوبند کہتا ہے محققین حنفیہ کا مذہب ہے کہ مردے نہیں سنتے۔ یہ فتاوا دیوبند یہ بتائے، تو پھر دیوبندی کون ہے؟ جو یہ کہے کہ مردہ نہیں سنتا وہ دیوبندی ہے، جو یہ کہے جی سارے مردے سنتے ہیں۔ بھئی فتاوا دیوبند دیکھو، اس کے اندر مسئلہ کیا ہے کہ مردے سنتے ہیں، یا اس کے اندر مسئلہ ہے کہ مردے نہیں سنتے، اور کہتے ہیں محققین حنفیہ کا مسئلہ کو یہ ہے۔ آگے آئیے آپ کے پاس علامہ تفتازانی، کون؟ علامہ تفتازانی، ان کی کتاب ہے شرح مقاصد، شرح مقاصد، شرح مقاصد کے اندر وہ لکھتی ہیں لا نزاع، کیا لکھتے ہیں؟ لا نزاع، اس میں کوئی جھگڑا ہی نہیں، اس میں کوئی جھگڑا ہی نہیں۔ کیا کہ ان المیت لا یسمع، ان المیت، اوے سمجھو، ان المیت لا یسمع، میت کا نہ سننا، لا نزاع، لا نزاع، اس کے اندر کوئی جھگڑا ہے ہی نہیں، اس کے اندر کوئی جھگڑا ہے ہی نہیں، اتفاقی مسئلہ ہے کہ جو مر جائے وہ سنتا، جو مر جائے وہ سنتا نہیں ہے۔ لا نزاع فی ان المیت لا یسمع، فی ان المیت لا، آگے دلیل اللہ کا قول بقولہ تعالی، وہی لا تسمع الموتى، اور اسی میں آگے آ رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ سنانے والی بات اصل ہے، جب اصل کی نفی ہو جائے گی سننے کی نفی خود بخود ہو جائے گی۔ شرح مقاصد صفحہ 123 جلد نمبر 2، جلد نمبر 2۔ آگے آپ کے پاس ہے علامہ ابن حمام اور علامہ شامی، وہ بھی یہی کہتے ہیں، یہ فتح القدیر صفحہ 446 جلد نمبر 1، شامی صفحہ 343 جلد نمبر 3۔ یہاں آپ کے پاس درج ہے یا نہیں ہے؟ حضرت نانوتوی کی یہ ایک عبارت ہے، دارالعلوم دیوبند کے بانی، کون؟ دارالعلوم دیوبند کے، دارالعلوم دیوبند کے، ان کی کتاب ہے جمال قاسمی۔ کون سی کتاب ہے؟ جمال قاسمی۔ عبارت مختصر لفظ بے شک کوئی دیکھ لینا، لمبی ساری عبارت ہے، کہتے ہیں اگر اس زمانہ میں امکان استماع کا بھی چرچا کیا جائے، اگر اس زمانہ میں امکان استماع کا بھی چرچا کیا جائے تو اس غل سے نفع دینی تو کچھ متصور نہیں۔ کہتے ہیں اگر اس زمانہ میں امکان استماع کا، اور سمجھو امکان، حضرت گنگوئی، حضرت نانوتوی لکھتی ہیں اگر یہ کہا جائے جی ممکن تو ہے کہ سن لے، وہ ایک تو ہے نا یہ آدمی کہے کہ سنتا ہے، مردہ سنتا ہے، حضرت نانوتوی کہتی ہیں یہ تو چھوڑو، اگر یہ کہو کہ ممکن تو ہے کہ سن لے، امکان استماع ممکن تو ہے کہ سن لے، اگر اتنا بھی کہا جائے تو اس غل سے نفع دینی تو کچھ متصور نہیں۔
اوے اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ مردوں کا سننا ممکن تو یہ بھی کیا ہے؟ غل. حضرت نانوتوی کیا کہتے ہیں؟ یہ بھی کیا ہے؟ غل. غل. اس سے نفع دینی تو کوئی متصور، یہ غل مچاتا رہے کوئی ایجنسیوں کا آدمی. جی مردے سنتے ہیں، حضرت نانوتوی کہتے ہیں سنتے نہیں بلکہ کہے کہ ممکن تو ہے کہ سن، ممکن تو ہے. اتنا بھی اگر کہا جائے تو اس سے دین کا کوئی فائدہ تو، وہ سمجھے، دین کا کوئی فائدہ تو نہیں ہے. البتہ قوت مضامین شرکیہ کا گمان غالب ہے، البتہ قوت مضامین شرکیہ کا گمان غالب ہے. ہاں اگر یہ کہے گا کہ ممکن تو ہے کہ مردے سن لیں تو آج کل جو شرک پھیر رہا ہے شرک کے مضمون کو قوت دے گا. وہ سمجھے، دین کا فائدہ تو کوئی نہیں کرے گا اس میں، دین کا کوئی فائدہ تو، اوہ بات سمجھ آ رہی ہے، دین کا کوئی فائدہ تو نہیں. کیا ہوگا؟ شرک کو قوت دے گا، شرک کو. یہ کون کہتے ہیں؟ دیوبند کے. کون؟ دیوبند کے. ہاں دیوبند کے بانی. اندازہ لگاؤ دیوبندی کون ہے. کہتی ہیں یہ تو کہنے کی اجازت ہی نہیں نا کہ کوئی آدمی کہے کہ سنتے ہیں، یہ تو کہنے کی اجازت ہی نہیں. اتنا ہی اگر کوئی کہے کہ ممکن تو ہے، ممکن تو ہے، اتنا بھی کہنے کی اجازت نہیں ہے. اس سے بھی دین کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس میں بھی کیا ہے؟ وہ مشرکوں کو قوت دے گا. اتنا بھی اگر کوئی کہے گا تو کیا کرے گا؟ مشرکوں کو. یہ جمال قاسمی صفحہ 12، جمال قاسمی صفحہ مفتی عزیز الرحمان صاحب کا ایک فتویٰ وہ آپ کے سامنے درج ہے. اسی طرح فتاوی دیوبند میں دوسری جگہ وہ کہتے ہیں سماع موتا ثابت نہیں. کیا کہتے ہیں؟ سماع موتا ثابت نہیں بلکہ عدم سماع پر نص قطعی وارد ہے، بلکہ عدم سماع پر نص قطعی وارد ہے. آگے یہی آیت لکھتے ہیں مان تب مسلمان فی القبور اور انک لا تسمع الموتى، یہ 3 آیتیں. یہ کیا ہے؟ عدم سماع پر نص قطعی. یہ کیا ہے؟ عدم سماع پر نص قطعی. فتاوی دارالعلوم دیوبند صفحہ 96 جلد نمبر 3. یہ فتاوی دیوبند وہ ہے جو مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ترتیب دیا ہے. اس فتاوی کے مرتب کون ہے؟ مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اچھا جی آگے آئیے. حضرت تھانوی لکھتے ہیں، حضرت تھانوی لکھتے ہیں جس طرح آج کل شرک کا اور بدعات کا زمانہ ہے، لکھتے ہیں البتہ عوام کا اعتقاد اس بات کہ اس کو حاضر ناظر متصرف مستقل فی الامور سمجھتے ہیں، یہ سری ضلالت ہے. اگر اس کی اصلاح بدون انکار سماع کے نہ ہو سکے تو انکار سماع واجب ہے. التکشف صفحہ 427. کہتے ہیں جب شرک پھیل رہا ہو، بات کو ذرا سمجھو، پوری عبارت لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس صرف نہ لکھو انکار سماع واجب ہے. حضرت تھانوی کا فتویٰ جب شرک کا دور ہو اور شرک کی اصلاح نہ ہو سکے، ہر طرف شرک پھیلا جا رہا ہو، ایسے زمانے کے اندر انکار سماع واجب ہے، انکار سماع واجب ہے. التکشف صفحہ 427، التکشف صفحہ 427.
بات کو ذرا سمجھو. کتاب ہے مولانا محمد زکریا صاحب کاندلوی، شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب کاندلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. لکھتی ہیں اصل تو یہی ہے کہ اموات کا مستقل سننا ثابت نہیں. انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء، یہ آیت قرآنی اس بارے میں نص ہے. یہ آیت قرآنی نص ہے، صاف بتاتی ہے کہ جو مر جائے وہ سنتا. بات سمجھے؟ یہ 2-3 عبارتیں میں صرف لا رہا ہوں. عبارتیں ہمارے اکابرین دیوبند کی عبارات در عبارات ہیں. کشف مغالطات یہاں میں آپ کے سامنے لاؤں گا انشاءاللہ. 45 اکابرین دیوبند کے دستخط ہیں اور وہ سب یہی کہتے ہیں کہ مردے نہیں سنتے. کون؟ 45 اکابرین دیوبند، جن میں مولانا محمد الیاس صاحب تبلیغی جماعت کے بانی، اور سمجھے مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری، علامہ انور شاہ صاحب کشمیری، مولانا اشرف علی صاحب تھانوی، یہ سارے حضرات یہی کہتے ہیں کہ ہمارا مذہب ہے کہ مردے نہیں سنتے. باقی انشاءاللہ ان آیتوں پر ابھی ایک سوال اور باقی ہے، اور پھر اس کے بعد باقی آیات انشاءاللہ کل.